السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بڑے عرصے بعد ہمارے ساتھ دوبارہ طاہر محمود صاحب موجود ہیں. وہ بھی آپ کو پتہ ہے سائنٹسٹ بھی ہیں, انٹلیکچوئل بھی ہیں, اور ابھی جو خاص ایشو ہے وہ آپ نے اسلامی فوبیا کے حوالے سے, ریڈیکلائزیشن کے حوالے سے, اور دوسرا جو اسلام کے اوپر ٹیررزم کا یا ٹیررسٹ کا یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. انہوں نے ایک اچھی کوشش, یا ان کی پوری ٹیم نے ایک اچھی کوشش اور کاوش کی ہے کہ بین الاقوامی طور پر, میں جتنے بھی ادارے ہیں سارے اداروں کا نام میں خود ہی ان سے پوچھوں گا کہ اس چیز کو ختم کیا جائے. مسلمانوں, اسلام از بیسیکلی اے ریلیجن آف پیس. چلتے ہیں جناب طاہر محمود صاحب کی طرف. کو پتہ ہے ناروے میں مستقل رہائش پذیر ہیں اور پاکستان سے بہت محبت رکھتے ہیں. جی طاہر صاحب کیا کہیں گے, آپ نے کیا لکھا ہے اور کن کو لکھا ہے؟ جی اظہر صاحب السلام علیکم, اور آپ کے ناظرین بھی. تو یہ ایشو جو ہے یہ ہم پاکستانیوں اور تمام مسلمانوں بلکہ ہر بلیور کے لیے بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اکثر سالوں سال میڈیا میں اور جو اکیڈمک پبلیکیشنز ہیں اس میں فریزز یوز ہوتی رہی ہیں جو اپروپریٹ نہیں تھی. اپروپریٹ اس طرح نہیں تھی کہ ان کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں سننے والے کو, پڑھنے والے کو, اس سے مس گائیڈنس ہوتی ہے ریلیجین کے بارے میں. تو مثلاً پہلے جو ٹرمز یوز ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی اسلامک ٹیررسٹ, مسلم ٹیررسٹ. پھر پبلیکیشن آتی تھی ٹیررزم کے اوپر, اسلامک ٹیررزم کے اوپر پوری کتابیں لکھی گئی. اب یہ تو پہلے سے سیکوینس چل رہا ہے, اور ابھی بھی یہ کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں دوبارہ یہ ایمرج ہوا ہے. تو کینیڈا میں ایک کرسچن بان, کرسچنوں کے گھر جو پیدا ہوا, اس نے حملہ کر دیا مسلمانوں کے اوپر. تو پھر ورڈ یوز ہوا کرسچن ٹیررسٹ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ریلیجین ہے یہ تو ٹیچ نہیں کرتے ٹیررزم کو, ورنہ سارے کرسچن, سارے مسلمان, ہر بلیور جو ہے وہ ٹیررسٹ بنا ہوگا. بجا فرمایا. جی لاجیکل ہے نا اس میں کہ اگر یہ واقعی ادھر ہے, مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم بلیور, آپ کہہ لیں اسلامک بلیور. اب اسلامک ٹیررسٹ اور اسلامک مسلم ٹیررسٹ سے مراد جو فریز کی سمجھ آتی ہے پڑھنے والوں کو ویسٹ میں کہ اسلام سے ٹیررزم نکلتی ہے. دا اوریجن از دا ریلیجین اسلام جب یہ لفظ استعمال کریں, یا اگر وہ یوز کریں کرسچن ٹیررسٹ تو اس کا مطلب یہ کہ اوریجن کرسچینٹی ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے اس کے جو سیکوینس میں نے دیکھے تو اس میں جب یہ میڈیا میں آتا تھا, اور میڈیا میں اور اسکولوں میں خاص طور پہ ہمارے جو بچے تھے وہ انڈر پریشر ہو جاتے تھے. ایک سائڈ کے اوپر یعنی ان کے اوپر ایک نیگیٹو ایفیکٹ ہونا کہ ان کی آئیڈینٹی کرائسس کریٹ کرنا, وہ اپنے آپ کو چھپائیں. جو ہی کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا تو اسلامک ٹیررسٹ, مسلم ٹیررسٹ. دوسری سائڈ جو تھی وہ یہ تھی کہ اس سے جو مسلمان نہیں ہیں یا بلیور نہیں ہیں ان کے اندر ایک فیئر کریٹ کرنا, جسے فوبیا کہتے ہیں, ان کے اندر ایک نفرت پیدا کر دینی ریلیجن کے. یہ بڑا ضروری تھا تمام جو ریلیجنز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, کچھ کرسچن ہے, کوئی ہندو ہے, ہر آدمی کا لکم دینکم ولی دین. اب یہاں پہ آ کے بڑا ضروری ہو گیا تھا, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اس کے اوپر UN میں بھی تقریر کی, تو انہوں نے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے بتائی کہ اس کا کوئی حل نکالے کہ اسلامو فوبیا ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے اور ہے. تو میں نے جو ورک کیا ہے میں نے ان کے اسی کول کو آگے لے کر, کیونکہ ہم بھی یہی کہہ رہے تھے اسلامو فوبیا ہے. اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی فرمایا, پوری دنیا کو پتہ چلا, تو اب اس کے سلوشن بھی تو نکالنے ہیں. ہم نے صرف پرابلم کو اپنا طاہر محمود صاحب, میں بھی کوشش کرتا رہا ہوں UNO کو ہر جگہ بیٹھ کر کہ, بلکہ شاہ رخ کی مووی بڑی اچھی طرح یاد ہے, مائی نیم از خان بٹ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ. لفظ بڑی اچھی طرح سے ہے کہ میرا نام اگر خان ہے تو میں ٹیررسٹ تو نہیں ہوں.
تو اسی طرح یہاں لفظ یہ ہے کہ میرا دین اسلام ہے، دہشت گرد تو نہیں ہے. میرا دین اگر مثال کے طور پر کرسچینٹ کہتے ہیں تو ان کا دین کرسچین کو ٹیررسٹ تو نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں. یہ تو یو این او کو یا باقی اداروں کو خود سے ہونا چاہیے تھا، اپنا او آئی سی کو اس معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. کمبیٹنگ ریلیجن کے حوالے سے میں نے بڑا کام کیا. اب آپ کو پتا ہے فیس بک کے اوپر توبہ نوز باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون وغیرہ جب شائع کی تو اس وقت اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے لے گئے. لیکن یہ معاملہ تو انٹرنیشنلی ریزالو ہونے والا ہے، یہ تو ملکوں کو کام کر رہا ہے. آپ نے، میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ابھی ایک کوشش اور کاوش کی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں پھر یہ تو بیک گراؤنڈ تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نا کہ وائی اٹس امپورٹنٹ فار اس. تو اس میں ہم نے ایک نوٹیفکیشن بھیجا یو این ہیومن رائٹ کمیشن کو، جو کہ جنوا بیسڈ، اور یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس جو ہے اس کے 2 آرٹیکلز کو ہم نے انلائٹن کیا کہ جب یہ کچھ ہوتا ہے کہ آپ مسلم ٹیررسٹ یا اسلامک ٹیررسٹ بنا لیتے ہیں سب کو اور اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو یہ بریچ ہے، یہ انجری ہے ہمارا جو ہیومن رائٹ آرٹیکل 14 ہے. اور اس میں کوالٹی آف لائف کی بات ہے. ہمارا جو آئین کا آرٹیکل ہے آرٹیکل 14 بڑا کلیئر ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. آرٹیکل 9 بھی ہے، رائٹ ٹو لائف کی بات بھی ہے. ایگزیکٹلی. تو جب ایک آدمی کا رائٹ ہے تو آپ کس اوپینین سے نہ ریس کے اوپر کر سکتے ہیں کسی کو ڈسکریمنیشن، نہ سیکس کے اوپر ریلیجن کو کر سکتے ہیں. آرٹیکل 25 بڑا کلیئر ہے ہمارے ہاں، بلکہ یہ تو یو این کے بھی ریلیونٹ آرٹیکل جو ہے نا یونائٹڈ ہیومن رائٹ کمیشن کے کانٹیکس میں بات کریں ان کے وہاں بھی یہ بات نہیں ہو سکتی ہے. جی تو ای سی اے آر جو ہے، ای سی ایچ آر یعنی ہیومن رائٹ جو کنونشن ہے یورپ کا، اس نے لکھا ہوا ہے. تو اس لیے ہم اس سائڈ سے گئے ہیں کیونکہ وی آر بیسڈ ہیئر کہ یو این کو ہم نے ہیومن رائٹ کمیشن جنیوا کو نوٹیفکیشن بھیجا ہے کہ اس کو الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ میتھڈ ڈھونڈے، نیشنز کو اکٹھا کرے، ایڈریس کرے یو این میں، تاکہ یہ بین ہونا چاہیے اسلامک ٹیررسٹ یہ فریزز جو مسلم ٹیررسٹ فریز، اسلامک ٹیررزم، کرسچن ٹیررسٹ یا کوئی اور بھی ریلیجین کے ساتھ ریلیجین کو جدا کرے، تاکہ اس معاملے کو اگر کوئی ٹیررسٹ ہے تو اس کو نارملائز نہ کرے. وہ تو سمجھے گا میں تو بڑا اچھا ہوں جی بلیور، کہ مجھے اب سٹیمپ لگ گئی ہے دنیا والوں کی، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. تو یہ ہم نے وہاں پہ کیا اور ان کو پھر ایک نوٹس دیا کہ آپ اس کو ایک ایکس پیریڈ میں الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف لے کر آئے ہمارے جے ڈی آر میں لے کے جائیں. جی اگر نہیں تو پھر ہم ہیومن رائٹ ورلڈ کورٹ میں چلے جائیں ہیگ میں. اچھا، آپ نے جو میٹیریل دیا ہے اس میں میٹیریل جو کہ آپ نے بھی ہمارے ذمہ بھی کہا تھا کہ اس میٹر کو سیریسلی ٹیک اپ کریں، ہماری ٹیم بھی سارے میٹر کو ٹیک اپ سیریسلی کر رہی ہے اور انشاءاللہ آپ کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم بہت جلد ہم بھی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کمیشن کو ہم بھی موو کریں گے تاکہ اس کو آواز زیادہ زور سے ہو سکے. اور ہم کوشش کریں گے کہ باقی ملکوں کے اندر بھی، انگلینڈ کے اندر بھی، امریکہ کے اندر بھی ہر طرف سے یہ آواز جو ہے نا اٹھائی جا سکے. اور بلکہ ہم اس پلیٹ فارم سے جو دیکھا جاتے ہیں، پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سارے معاملے کو رابطہ کرنے کے حوالے سے ہم ایک سگنیچر مہم بھی شروع کر سکتے ہیں. وہ مشورہ کر کے طاہر محمود صاحب سے سوچیں گے، لیکن کوئی اپنے طور پر لکھنا چاہتا ہے تو آنا چاہتا ہے تو ہم اس معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کرنے لگے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی ذہن میں سجیشنز ہیں، کوئی رائے دینی ہے تو آپ دے سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، جی طاہر محمود صاحب آگے کیا کہتے ہیں؟ اس میں اب یہ ہے کہ پٹیشنز جو پبلک پٹیشنز وہ ایک طریقہ کار ہے، اور ہم تو لیگل سائڈ کے اوپر جا رہے ہیں ڈائریکٹ ٹورڈ دا کورٹس، کیونکہ اس کو اس طرح کسی نے اس سے پہلے ایڈریس نہیں کیا ہے. یہ بات صحیح ہے، وجہ فرما رہے ہیں، کسی نے سوچا اس حوالے سے ابھی تک. یعنی یورپین جو کنونشن ہے اس کے آرٹیکل میں موجود ہے پروٹیکشن آف ریلیجین، آپ انجری نہیں کر سکتے، بلکہ آپ نو ون شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر اور ٹو انہیومن اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ اور پنشمنٹ. تو کیا یہ ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہاں پہ؟ تو جس پہ آرٹیکل 3 ہے یہ ان کا، اس کو بھی ہم نے ساتھ اٹیچ کیا ہے، یعنی آرٹیکل 14 اور آرٹیکل جو 14 ہے وہ آپ کی فریڈم ہے ریلیجین کی، کہ یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے آپ. دوسری سائڈ کے اوپر جہاں پہ لوگوں کو آپ یعنی ٹارچر کریں یا ان کو ڈی گریڈ کریں بیسز آن ریلیجین بیکاز آن اینی گراؤنڈس، یہ اوپن ہے جو آرٹیکل 3 ہے، اٹس ویری اوپن، آپ کر ہی نہیں سکتے. تو جب یہ موجود ہے تو اس کو لاگو کیوں نہیں کرنا آپ نے؟ جب ہم اس کے اوپر سگنیٹری ہیں
پورے یورپ والے, تو وائی ناٹ دا یورپین ہیو ٹو موو فارورڈ ایز ویل. اس میں میری یہ ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ میں نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ او آئی سی کی طرف جایا جائے, اور اس کے لیے ہمارے یعنی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, ہمارے ایمبیسڈر حضرات جو ہے وہ بڑے ایکٹیو ہیں, بڑے اچھے کام کرتے ہیں. تو ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ہی ہمارے وزیر خارجہ ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب, ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں, ہم ان سے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی پروگرام کے ذریعے, اور سب سے بڑھ کے ہم صدر پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ والے ایشو کو انٹرنیشنل فورم پہ لے جانے کے لیے باقاعدہ میٹنگز کی جائے, کانفرنسز بلائے جائے, اور اس معاملے پہ ڈیبیٹس کر کے تھنک ٹینک بیٹھیں اور اس معاملے کو سیریسلی ڈسکشن ہونے کے بعد اس کو لایا جائے یونائٹڈ نیشن کے سامنے ہر فورم کے اوپر. جی ایگزیکٹلی. اور اس میں یہ دیکھیں, یہ اس یعنی جو پرابلم آئیڈینٹیفائی کی پرائم منسٹر نے یو این میں, اور اس کا اظہار کھل کے کیا, اور بھی افراد نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے, تو اس کی سلوشن کو, کیونکہ سلوشنز آر امپورٹنٹ, اور سلوشن ان پیرامیٹرز میں ہونے چاہیے جو یورپین جسٹس کے نورمز ہیں. اینڈ آئی تھنک ہم نے یہ پوری کوشش کی ہے. میرے ساتھ جو ہماری بیرسٹر ساجدہ ہیں شازیہ, انہوں نے, تو ہم سب نے بڑی یعنی کوشش کر کے اٹ ٹوک لانگ وے ٹو گو, اور اس کے آگے ہم نے آپ پریپیئر کر رہے ہیں کہ اگر کورٹ میں یہ جائے تو پہلے تو ہمیں وہ ایک ٹیررزم کی کوئی ڈیفینیشن سنائے نا کہ اس کے دماغ میں ہوتا کیا ہے. There is no definition, there is no clear cut definition of terrorism. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. تو پہلے ہم نے باقاعدہ نوٹس دیا ہے, اپنا پری ایکشن نوٹس کہہ سکتے ہیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ ہم بھی انشاءاللہ پاکستان سے ہم بھی دیں گے, اور باقی ممالک سے بھی ہم کوشش کریں گے. چونکہ پروگرام ہمارا وقت کا پروگرام ذرا شارٹ ہے, ہم بیک گراؤنڈ پہ یہ سارے چلائیں گے, آرٹیکل بھی چل رہے ہوں گے, اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کو طاہر محمود صاحب تکلیف دیں گے اور کسی ایشو کے اوپر, یا اس ایشو کو ہم نے دوبارہ لے کر چلنا ہے. شارٹ لفظوں میں بتاتا چلوں کہ خاص طور پر اسلامک ٹیررزم, کرسچن ٹیررزم, جو کوئی بھی ہے, اسلام از اے ریلیجن آف پیس, اور ہمیشہ ہم نے ثابت کیا ہے. کچھ لوگ ہیں اس میں جو اگر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو, لیکن اس سے پورے دین کو بدنام نہیں کیا جا سکتا, اور یہ بین الاقوامی دنیا کو جاگنا ہے, سوچنا ہے, اور ہم پہ اسلام یعنی اسلام فوبیا کے حوالے سے یا ہم پہ ٹیررزم کی الزام لگا دینا, یہ سراسر زیادتی ہے, ان ہیومن ہے, اور وائلیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کے اپنے جو فنڈامنٹل جو رائٹس دیے ہوئے ہیں انہوں نے, اور ہر ملک کے ڈومیسٹک کانسٹیٹیوشن, ڈومیسٹک لا اپنی جگہ ہے, جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں ان کے بھی وائلیشن ہے. بہت شکریہ طاہر محمود صاحب, اجازت چاہیں گے. اس میں شارٹ ایک میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے لا میکرز ہیں وہ بھی ایک پولیٹیکل پٹیشن لے کے اس کو ریزولوشن کو سائن کریں اور اس چیز کو انڈوز کریں. اگر نہیں تو کورٹ آف لا, ہائی کورٹ یا جو بھی ہے وہ بھی اس کے اوپر کرے کہ کم از کم پاکستان میں یہ ورڈز میڈیا میں اور ہماری بکس میں, چیریٹی سٹارٹ فرام ہوم, یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اور اسی طرح سارے مسلمانوں کے لیے, پورے بلیورز کے لیے. لیکن اس اچھی ایک سٹیپ کو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ پاکستان سے شروع کیا جائے. دا گورنمنٹ ہیو ٹو میک فردر لا میکنگ, اور یہ بکس بین. آپ نے جو بات کی ہے, ہم باقاعدہ اس کی ایک علیحدہ ریپریزنٹیشن صدر پاکستان, وزیر اعظم, ان سب کو کہیں گے کہ اس پہ قانون سازی کریں, باقاعدہ ان لفظوں پر پابندی لگائی جائے, چاہے کرسچن ٹیررزم ہے یا مسلم ٹیررزم ہے, اسلامی ٹیررزم, کسی بھی حوالے سے, اور ہم اس والے معاملے کو بھی ہماری عدالتوں میں لے کر جائیں گے. بہت شکریہ جی, السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.